أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على أول العدد العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشریف۔ پکاریے دل کی گہرائیوں سے اس کو جو دنیا میں عدالت پھیلائے گا، ظلم جو دنیا میں ہر طرف ہے اس کو ختم کرے گا۔ خدا انشاءاللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی نصرت کر سکیں، سب مل کر کے اللہم کل ولیک صلواتک اللهم صل على ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی سورہ انعام قرآن کا 6واں سورہ ہے، اس کی 122ویں آیت ہے۔ امید ہے کہ روزانہ ہم لوگ 10 آیتوں کی تلاوت نور کی طرف اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے پڑھیں گے، ترجمے کے ساتھ انشاءاللہ، اور یہ جو غفلتیں ہیں دنیا کی اس غفلت سے بیداری حاصل ہوگی۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اومن کان میتن، یہ مثال حقائق کو سمجھانے کے لیے ہے، تقریب ذہنی کے لیے نہیں۔ یعنی خدا جب مثال دیتا ہے تو حق کو ثابت کرنے کے لیے دیتا ہے، سمجھانے کے لیے نہیں۔ جس طرح سے ہم مثالیں دیتے ہیں سمجھانے کے لیے، لیکن اللہ سمجھانے کے لیے نہیں بلکہ ٹروتھ کو واضح کرنے کے لیے، حق تک پہنچانے کے لیے۔ انسان مردہ ہے گو چلتا پھرتا ہے، مگر قرآن کی نگاہ میں مردہ ہے، اس لیے کہ اس کے پاس ایمان نہیں۔ لیکن جب ایمان آ جاتا ہے تو اس کے پاس 2 چیزیں حاصل ہوتی ہیں، ایک اس کو زندگی مل جاتی ہے، دوسرے اسے نور ملتا ہے۔ اور چونکہ زندہ ہے اسی لیے چلتے بھی بہت احتیاط سے چلتا ہے، چونکہ نور ہے اس کے ساتھ اسی لیے دوسرے سے ٹکراتا نہیں، اپنے آپ کو بچاتا ہے، دوسرے کو بھی بچاتا ہے۔ اگر یہ نور نہ ہو، زندگی نہ ہو تو آپس میں ٹکراؤ ہی ہوگا، بینگنگ ہی ہوگی، اور نتائج جو آج دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس ایمان، انسانی معاشرے میں ایمان نہیں ہے، اور مردہ ہیں، اس کے ساتھ اندھیرے میں
ٹکرا رہے ہیں، اور یہ بھی کہ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اور وہ جو کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں. اٹس اے بیوٹیفل. قرآن یہ کہتا ہے کہ کافروں کا پوری حرکت وہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یو این او میں ڈیسیشن ہوا ہے، ڈیسیشن ہونے کے بعد یہ بتایا گیا کہ یہ بہترین ڈیسیشن ہے، ریزولوشنز پاس کیے گئے. آج تک 90% ریزولوشنز کو امپلیمنٹیشن کا مسئلہ آج تک حل نہیں ہوا. اس کی وجہ یہی ہے کہ قانون بنانا بہت آسان ہے، قانون کا چلانا بہت مشکل ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. وعجل. قانون چلانے کے لیے موٹیویشن فیکٹر جو ہے، کل میں نے بتایا تھا دو چیزیں، یا خوف ہے یا محبت، یا راہ خوف ہے یا راہ محبت. کیا کہنے اس انسان کی راہ محبت کو اختیار کیا، اور جب وہ اللہ سے محبت کرنے لگا تو ہر چیز اس کی محبت میں کرنے لگا. جب کرے گا تو اس کی دنیا بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. مولا امام صادق علیہ السلام کی حدیث، عالم و بے زمانے ہی، علم رکھنے والا اپنے زمانے کا، the one who is aware of the time. یہی سبجیکٹ ہے نا مولانا، کہ اویئرنیس آف دا ٹائم، شناخت زمان. مولا فرماتے ہیں کہ عالم و بے زمانے ہی، اپنے زمانے کا علم رکھنے والا اس پر سرپرائز ایل ایفیکٹ اٹیک نہیں کر سکتے. تو اس کے معنی ہے کہ اگر اٹیک سے بچنا ہے تو زمانے سے واقف ہونا چاہیے. اب آئیے امیر کلام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام عجل فرج فرماتے ہیں، علم الناس بالزمان لم یتعجب من احداثہ. بہت خوبصورت حدیث ہے. جب مولا بول دیتے ہیں بس آخری ہے. اگر لوگوں کو، ناس کے معنی جنرل پبلک، اس میں مومن مسلمان ہیں، سبھی لوگ، کوئی بھی انسان ٹائم سے اویئر ہے، واقف ہے، ٹائم سے جانتا ہے ٹائم کیا ہے، کس طرح سے کس دنیا میں رہتا ہے، دنیا میں ہونے والے واقعات اس کو تعجب نہیں کرتے. یعنی مطلب یہ کہ پہلے سے جانتا کہ یہ ہوگا، اس لیے کہ وہ ٹائم سے اتنا اویئر ہو گیا ہے، اور اس کے ریزلٹ کانسیکوینسز جو ہیں مسلسل سامنے اس کے آتے چلے جا رہے ہیں. اس کے لیے کوئی ایک تعجب کی بات نہیں کہ یہ کیوں ہو رہا، اس لیے کہ وہ زمانے سے واقف ہے. بہت اچھی بہت ہی ڈیپ حدیث ہے. تو اس کے معنی کہ جو انسیڈنٹ دنیا میں ہو رہے ہیں، اگر ہم زمانے کا علم رکھتے ہیں تو ہم کو تعجب نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ cause and effect. cause and effect. wherever there is a cause there has to have a effect. جہاں کہیں علت ہے معلول کا ہونا ضروری ہے، جہاں معلول ہے وہاں علت کا ہونا ضروری ہے. جہاں ایفیکٹ ہے کاز کا ہونا ضروری ہے، جہاں کاز ہے ایفیکٹ کا ہونا ضروری ہے. آج معاشرے انسانی یہاں تک پہنچا ہے، کیا کازز ہیں، باٹم لائن کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے ایمان نہیں ہے. اگر ایمان رکھو تو یہ تمام تمہارے پرابلم سالو ہو جائیں گے. تو اب جو مسلمان میں کیوں ہے؟ تو یہی تو ہے، اگر مسلمان صحیح روشنی میں ہے تو اندھیرے میں جا ہی نہیں سکتا. اندھیرے میں جانے کا مطلب ہے کہ یا ایمان کی کمی ہے یا کوئی اور راستہ ہے. اسی لیے 3 کیٹیگریز میں قرآن نے تقسیم کیا انسانی معاشرے کو. سوشل سائنس کے جو ایکسپرٹس ہیں، یہ بہت اچھی چیز ہے سائنس، سوشل سائنس کے لیے. قرآن نے 3 حصوں میں بانٹا ہے انسانی معاشرے کو. ایک کا نام ہے مومن، دوسرے کا نام ہے مقابل میں کافر. سورہ بقرہ پہلی 5 آیتیں ایمان سے، مومنین سے متعلق ہے. 5 آیتیں، یہ اور بات ہے 5 ہی کیوں ہیں مجھے نہیں معلوم. 5 آیتیں ہیں سورہ مومنین کی پہچان کے لیے، 2 آیتیں ہیں کافر کے لیے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. وہ سیلڈ آف ہو چکا ہے شٹر. اگر میں بند کر لوں تو لاکھ ادھر سے کھولنے والا کوشش کرے، وہ تو کھولنے والا نہیں ہے. یہ لوگوں نے شٹر بند کر لیا ہے، عقل کو بند کر لیا، وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. سیدھی سیدھی بات ہے. مگر تیسرا گروہ کون ہے؟ منافق ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا. جب ملاقات کرتے ہیں مومنین سے. قرآن کے خوبصورت الفاظ ہیں، الفاظ کو یاد کیجئے. آن لائن بہت سی چیزیں آ چکی ہیں،
میں نے کئی مرتبہ کہا ہے روزانہ 5-10 آیت قرآن کے الفاظ یاد کیجئے، 5-10 سال بعد آپ کے پاس بہترین ذخیرہ ہو جائے گا. اس کے بعد ممبر بھی سنبھل جائے گا جب مجمع علم رکھتا ہوگا. صلوات پڑھیے محمد محمد. آن لائن اگر آپ چاہیے تو دیکھیے lqtoronto.com بہترین لرن قرآن. ایک ٹورنٹو کا ایک مومن ہے، ایک مسلمان ہے جس نے بنایا ہے، بہترین ہے، اور اس کو دیکھیے اور روزانہ الفاظ کو یاد کیجیے. 7000 الفاظ اگر ہم یاد کر لیں تو پورا قرآن ہمیں معلوم ہے. اردو جاننے والے کم از کم 3-4 ہزار الفاظ تو یاد کرتے ہیں، اس لیے کہ قرآن میں اردو کے الفاظ موجود ہیں، یا کہ قرآن کے الفاظ عربی کے الفاظ اردو زبان میں موجود ہیں. منافق کے لیے قرآن کہتا ہے کہ اذا لقوا الذین آمنوا، لقاء کہتے ہیں ملاقات کو. جب مومنین سے ملاقات کہتے ہیں قالوا آمنا، مومنین سے جب ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے تمہارے پاس. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، لفظ قرآن کا خوبصورت لفظ ہے. اردو میں خلوت کہتے ہیں ویری پرائیویٹ میٹنگ کو. تو جب مومنین سے اوپن ملاقاتیں کرتے ہیں، منافقین کی خصوصیت ہے کافروں سے ویری پرائیویٹ ملاقات کرتے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، وی ور میکنگ موکری، یار ان سے کیا تعلق ہے. تو جب امریکہ جاتے ہیں، جب گوروں کے پاس رہتے ہیں، پورے ان کے تو دیکھیں پورے مڈل ایسٹ کے جتنے بھی شیوخ ہیں خلوتیں کرتے ہیں کافروں کے ساتھ ملاقات. صلوات پڑھیے محمد والے محمد بہت شرمندگی کے ساتھ. دیکھیں اچھی طرح سے سمجھے، اذا لقوا لقاء ملاقات، خلو خلوتیں، اسی سے لفظ 2 لفظوں سے قرآن نے بتا دیا. بیہیویئرل پیٹرن جو ہے انسان کا اتنا خطرناک ہے کہ مومنین کے ساتھ کچھ اور ہے اور کافروں کے ساتھ کچھ اور ہے. اور باطل بہت کچھ لڑ رہا ہے. مجھے نہیں معلوم، آپ لوگ بعض وقت ذرا سے زیادہ باتیں کرتے ہیں، مولانا آپ بالکل ایسا ہو رہا ہے ان کے خلاف. دیکھیے حقیقت بیان کرنا ممبر کا کام ہے، اور ممبر نہ بولے تو کوئی نہیں بول سکے گا. اور ممبر میں اتنا دم ہے کہ حق بولے، دوسرے میں کسی میں دم نہیں ہے. اس لیے کہ ہم پالیسی چاپلوسی وہ سب ممبر سے ہٹ کر ہے. ممبر ٹو دی پوائنٹ بولنے کی جگہ ہے. اس لیے کہ وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا کام کچھ نہیں ہے کہ اوپن بیان کر دینا، کھول کے سامنے پیش کر دینا. دنیا کے حالات سامنے رکھیے. آج مڈل ایسٹ کو سامنے رکھیے. اتنی دولت رکھنے کے بعد، اتنی دولت رکھنے کے بعد جس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا. $6 ٹریلین ہیں حجاز کے. حجاز کس کو کہتے ہیں؟ جس کا نام آج کا نیا نام کیا ہے؟ سعودی عرب. سعودی عرب نام خود بدعت ہے یار. اگر بدعتوں کی لسٹ سنانا چاہتے ہو، لفظ سعودی خود بدعت ہے. سرکار کے زمانے میں حجاز تھا، آج بھی حجاز ہونا چاہیے. چند لوگوں کے اشخاص کے سلطنت کے ہاتھ میں دے کر کے تم ہمارے سامنے بدعتوں کی لسٹ سنا رہے ہو. سب سے پہلے تم بدعت ہو، سب سے بڑی بدعت تم ہو. سعودی عربیہ سب سے بڑی بدعت ہے. اسی لیے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کبھی شیعہ سنی بحث میں مت جائیے. سیدھا سیدھا ڈائریکٹ پوچھئے کہ سرکار نے خلافت چھوڑی تھی یا سلطنت چھوڑی تھی؟ توجہ کا طالب ہوں. سرکار نے خلافت چھوڑی تھی یا سلطنت چھوڑی تھی؟ ہمارے پاس ہے امامت چھوڑی تھی، من کنت مولا فہذا علی مولا. تمہارے پاس ہے خلافت چھوڑی تھی، جس کے معنی ہیں نہ تم سقیفہ کو مانتے ہو، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر. صلوات پڑھیے محمد اب بولیے نعرہ برابر. سوری میں کٹ کر دیا تھا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. عجل فرج. ایک مرحلہ ذرا سا طے کرنا چاہتا ہوں. کل ذرا سا ڈینجرس سبجیکٹ کو بھی لانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آسانی سے وہ سبجیکٹ کو حل بھی نہیں کیا جا سکتا، مگر چونکہ ٹائم کی گفتگو ہو رہی ہے وہ سبجیکٹ بھی بہت اہم ہے، لیکن ابھی میں ٹچ نہیں کروں گا. آج جس بات پہ بحث کرنا چاہتا ہوں اور کر رہا ہوں مسلسل، ہم لوگوں کے ساتھ لائف کے ساتھ کازز ہیں چاروں طرف. ان کازز کا انڈرسٹینڈ کرنا مولا فرما رہے ہیں بہت ضروری ہے. اگر ان علتوں کو نہیں سمجھو گے تو ایل ایفیکٹ جو ہو رہا ہے، اس کے کانسیکوینسز جو بھگت رہے ہو، اس کو تم ریپیل نہیں کر سکو گے، اس کا دفاع نہیں کر سکو گے.
اللہ اکبر، خدا سلامت رکھے آپ کو. ہم لوگوں نے دین کو، میں بعض وقت گجراتی میں کہتا ہوں، ہم آ بہت سارو چھے گھمے چھے. جی یہ بہت مزیدار ہے، اس کو لے لینا چاہیے. ہم لوگوں نے بھی دین کو آ بہت سارو چھے. نماز بہت اچھی ہے مولانا. یہ خومس وومس کی چکر یار آپ لوگوں کی کام ہے جی، یہ مولویوں کی چکر ہے. یہ ہم تو روزانہ جو ہے ٹیکس بھی دینا ہے، انڈین کمیونٹی کو ٹیکس بھی دینا ہے، گورنمنٹ کو ٹیکس دینا ہے، اس کے بعد بھی ٹاپ آف. تو ہم لوگوں نے دین کو بالکل کارنر کیا، اور جب تک یہ کارنر میں دین رہے گا ہماری زندگی بدلنے والی نہیں ہے. اگر یہ کارنر میں رکھے ہیں تو میں سوری کہ میں کیا بولوں، مجھے نہیں معلوم. یا مومنین ہیں یا وائٹ ایریا میں ہیں یا بلیک ایریا میں ہیں، بٹوین جو ایریا ہے وہ گرے ایریا ہے. امید ہے کہ مومنین گرے ایریا میں نہیں جائیں گے. چلے جائیں گے تو پھر میں مومنین نہیں کہہ سکوں گا، کچھ اور کہنا چاہے گا، میں جرات نہیں کر سکتا. صلوات پڑھیے محمد والے میں آہستہ آہستہ اس لیے بھی بول رہا ہوں، میری طبیعت ذرا کچھ ایسے ہی ڈاؤن چل رہی ہے، مگر میرے ساتھ رہی انشاءاللہ. مگر مطالب کو ذرا گہرائی میں سنک کیجئے اپنے وجود میں، اور کوشش کیجئے کہ کچھ بدلیں. بدلنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ روزانہ 10 آیتوں کی تلاوتیں کیجئے، قرآن مجید کی ترجمے کے ساتھ، پورے خاندان کے ساتھ. انشاءاللہ بہت جلدی حالت بدلے گی، اور قرآن آپ کو ہدایت کرے گا. امام کے پاس جاؤ، امام ہدایت کریں گے قرآن کے پاس. القرآن یہدی الی الامام والامام یہدی الی القرآن. قرآن کہتا ہے کہ اگر انٹرپریٹیشن چاہتے ہو امام کے پاس جاؤ، امام فرماتے ہیں اگر سورس چاہتے ہو تو قرآن جاؤ. تو دونوں ایک دوسرے کے روٹیٹ کرتے ہیں. یہ حقیقت یہی ہے. برادران عزیز، دیکھیے 4 چیزیں حدیث میں ہیں. 4 لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. امام کی حدیث، چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. اتنی تھکی تھکی صلوات پڑھ رہے ہیں، میں تھکا جتنا. مولا فرماتے ہیں 4 لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. میں نے دعا و تقدیر کے عنوان سے یہاں پر مجلسیں پڑھی ہیں 2 سال پہلے، اس میں تفصیل سے روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے. ہم لوگ ہو گئے ہیں تعویذوں کے عادی. مولانا کچھ ایسی چیز دے دیجئے، بس یہ پڑھتے ہی بس میریکل ہو جا، فوراً جم کر کے وہاں چلے جا. جھوٹ، غلط، امپاسبل، illogical، غلط ہے. دین نے نہیں سکھایا، تربیت نہیں کی ہے. امام فرماتے ہیں جو دعا کرے پروردگار رزق دے، صبح سے شام تک بڑی تسبیح، ہاتھ میں تسبیح پھیرا رہا، یا رازق یا رازق یا رازق یا رازق یا رازق یا رازق یا رازق. تسبیح پھیروں کس کو گھیروں؟ تسبیح چلا رہا ہے، یا رازق. اللہ فرماتے ہیں کہ تم یا رازق رزق کی دعائیں کتنی کرو، جب تک کہ فیلڈ میں ورک نہیں کرو گے یا رازق کو کام آنے والا نہیں. بیوی بھی بولے گی جاؤ گھر سے باہر، یہ تسبیح چلنے والی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ ایک سٹی میں نام بھی نہیں لینا چاہتا، مومن بھائی جو ہیں، دیکھیے سوشل ورک کرنے والے بہت احتیاط کریں. بہت ہی خطرناک جاب ہے، بہت اچھی جاب ہے، لیکن فیملی ریسپانسبلٹی کو پورا کرنا سوشل لوگوں کا، جیسے جماعتوں میں کام کرنا، بہت بڑا دل چاہیے. اور جماعتوں میں کام کرنے والے بہت کم ہی لوگ ہیں. میں دنیا دیکھتا ہوں بہت کم لوگ، خدا ان کو توفیق دیتا ہے، گالیاں سنتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ خدمت کرتے ہیں. لیکن اس کے معنی نہیں ہے کہ فیملی کو بھلا دے، فیملی کے ریسپانسبلٹی کو. ایک صاحب بہت زیادہ جماعت میں گھسے ہوئے تھے، اور جب بھی شام میں لیٹ آتے تھے بیوی سے کہتے تھے کیا کروں، ثواب ہے ثواب ہے. بیوی نے کہا آج تو ان کو سبق دوں گی. جی جب شام میں لیٹ آئے تو ڈنر ٹیبل پہ انہوں نے بہترین خوبصورت ڈشز کور کر کے رکھی تھی. ہاں جیسے ہی بیٹھے وہ پوری طرح سے اپنا ٹاول وغیرہ ڈال لے کے اب کھانے کے لیے کھینچنا ہی ہے، تو جیسے ہی کھولا دیکھا خالی ہے، دوسرا کھولا خالی ہے، تیسرا کھولا خالی ہے. پوچھا آنسو چھے یہ کیا ہے؟ کا ثواب ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد وعجل. یہی ہے، اگر ہم اس طرح سے دین کو
کہ مولانا پریشان ہو ایک تعویذ ایک دعا کر لیجئے، نہیں ہوتا کچھ بھی. قرآن بھی لٹکا لیے تو کچھ ہوتا نہیں ہے. یہودی دنیا پر حکومت کر رہا ہے اس لیے کہ وہ کاز اینڈ ایفیکٹ کے لا کو اچھی طرح جانتا ہے. کرپٹ ہیں، کرپشن کر رہے ہیں، لیکن تم حق ہو، حق کے ساتھ لاز کو اپلاؤ تو تم حق کو پھیلا سکو. کیا مانے ہے کہ ایک مٹھی بھر جو ہے ساری دنیا پر حکومت کریں؟ تم نہیں کر سکتے ہو. کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے نہیں کر سکتے کہ تمہارے پاس سکھایا ہی نہیں گیا. تو یہودیوں کے لیے پہلے کیا سکھاتے ہیں؟ یو آر دی چوزن پیپل. بچپنے سے سکھاتے ہیں کہ تم کو خدا اللہ نے، ان کے گاڈ نے ان کو چوز کر لیا ہے اور دوسروں کو ککڑی کی طرح کاٹ سکتے ہیں، مار سکتے ہیں، گھروں کو لوٹ سکتے ہیں. بچپنے سے کرپشن باقاعدہ ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے. تم کو گھسنا ہے کسی طرح سے. آج میڈیا میں آگے، دولت میں آگے، آج ہندوستانی میڈیا میں بھی ان کا اثر ہوا ہے. اور میں گزارش کرتا ہوں یہ جو رائٹر سے بھی کہ دین کو اگر ریلیجن کو سمجھنا ہو، اصل کازز کو سمجھیے تو تب پتہ چلے گا. اسلام اعتدال کا مذہب نہیں ہے. بہت ہی خطرناک، بہت ہی خطرناک. ماڈریشن آج کل مولویاں بھی کہنے لگے ہیں اسلام از ماڈریشن. اسلام میں ماڈریشن ہے، اعتدال ہے. رانگ مین. اسلام میں اعتدال نہیں ہے، اسلام میں عدالت ہے. اعتدال الگ چیز ہے، عدالت ایک الگ چیز ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تو کیوں نہیں ہم لوگ، جب کرپشن یونائٹڈ ہو کر کے کامیاب ہو سکتا ہے، عدالت یونائٹڈ ہو کر کے کامیاب کیسے نہیں ہو سکتی؟ انفارچونیٹ کیس ہے کہ ہم لوگ اس رخ پہ دیکھتے نہیں. امام فرماتے ہیں جو دعا کرتا ہے محنت نہیں کرتا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. بیوی شوہر کے خلاف دعا کرے تو قبول ہوتی ہے، شوہر بیوی کے خلاف بولے تو قبول نہیں. حدیث معصوم نے فرمایا بیوی اگر کوسنیاں دے تو حدیث میں بھی ہے معصوم کی ایسی زندگی نہ گزارو اندر چپکے ہی بیوی تم کو بد دعا دے. اللہ اکبر. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ تم نے بیہیو نہیں کیا. کبھی چاٹنگ میں لگ گئے، کبھی ایکسٹرا میریٹل افیئر میں لگ گئے، اس کی اپنی ضرورتوں کا احساس نہیں کیا تم نے. اور تم یہ جب بھی بات ہوتی ہے تو کہتے ہو دوسری شادی کے اسلام میں نہیں ہے. ساری چیزیں آتے ہو تو وہیں پہ پہنچ جاتے ہو اور تمہارا حدود ہی یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. اسلام کہتے ہیں نا عدالت بر تو تم ایک کے ساتھ تم عدالت نہیں کر سکتے تو دوسری کے ساتھ کیا عدالت. اور پھر یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں جو رزق بھی مل جائے، پریشانیاں بھی ختم ہو جائے، ڈپریشن بھی ختم نہیں ہونے والا ہے اور بڑھنے والا ہے. اسی لیے معصوم نے فرمایا اگر تم کو رزق زیادہ چاہیے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، صلہ رحم اچھا کرو. اگر کبھی بھی ٹائٹ ہو جائے مسئلہ تو فوراً سمجھ جائے کہیں رفٹ ہے گھر کے اندر، اس رفٹ کو ختم کر دیجئے، کام خود بخود ہونے لگے گا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. سو یہودی کیا سکھاتا ہے؟ سکھاتا ہے یو آر دی بیسٹ. اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اسلام بھی کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یو آر دی بیسٹ نیشن. اسلام بھی کہہ رہا ہے کہ یو آر دی بیسٹ، یہودی بھی کہہ رہے ہیں یو آر دی بیسٹ. واٹ از دا ڈفرنس؟ یہودی کہتا ہے کہ تم ہی ہو، دوسرے نہیں ہیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ سب آ سکتے ہیں، کلمہ پڑھو آ جاؤ. ان کے پاس تو بانڈ ہونا پڑتا نا بھائی، پیدا ہونا ہی ہونا پڑتا بھائی. ان کے پاس بانڈ ہوا تو یہودی ہے. اسلام میں ایسا نہیں ہے، کوئی بھی فری اوپن ہے. جو کہے لا الہ الا اللہ وہ آ جائے اس میدان میں اور اس کنتم خیر امتین میں داخل ہو جائے. مگر کیا کریں؟ گلا تو گھوٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. جی کہاں سے مسلمان حملہ کہاں کر رہا ہے؟ لڑکیوں کے اسکول کو حملہ کر رہا ہے کہ لڑکیاں نہیں پڑھنا چاہیے، اور کہتا ہے کہ جب تک ماں پڑھی لکھی نہیں ہوئی بچہ اچھا نہیں. کیا لاجک ہے یار؟ اگر اسکول کو ختم کر رہے ہو تو ماں کیسی پڑھی لکھی ہوگی تو گھر میں کیسے پڑھے گی؟ تو کون ہے یہ؟ کون ہے جو ہم کو اصل حقیقت سے ہٹا رہا؟ اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے. کرپٹ سسٹم کا نام ہے زائونزم، اور اس کے مقابل میں عادل والے سسٹم کا نام ہے مکتب اہل بیت. اب دیکھیے طالبان اس طرف، القاعدہ اس طرف، سلاٹر ہر طرف سے ہو رہا ہے، ہر طرف گلے کاٹ رہے ہیں. اور سیریا میں دیکھیں، سیریا کو پھر ایک جنگل بنا دیا گا، خون بہا رہے ہیں. کوئی انسانی جانوں کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. لیکن اس کے مقابل میں
اسی تربیت اہل بیت کو لے کر کے جو آگے بڑھ رہا ہے. کتنے صبر و ضبط سے ایران کی ایک ایک قدم. عراق انویڈ ہوا, کتنا ایران کو تکلیف ہے. ہم جیسے طالب علم کو تکلیف ہوتی ہے, رہبر کو کتنی تکلیف ہوئی, امام کو کیسے تکلیف ہوئی. نہیں کر سکتے. ایک رانگ اسٹیپ سے پوری مسلمانوں کی حالت بدل جاتی ہے. کرنا پہلے علم میں اسٹرانگ ہوں گے, پہلے اپنے ٹیکنالوجی میں اسٹرانگ ہوں گے, اتنے بلند ہو جائیں گے, اس کے بعد سب کو بات منوائیں گے حق کے راستے سے, باطل کے راستے سے نہیں. سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ ایک صلوات پڑھیے محمد والے. بہت ہیوی ڈیوٹی ہو گئی نا ابھی, گھبرا تو نہیں رہے ہیں؟ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ سمجھیے اچھی طرح سے, بہت اچھی طرح سے سمجھیے. مولا فرماتے 4 لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی. نمبر 1, رزق کی دعا کرتا کام نہیں کرتا, قبول ہونے والی نہیں ہے. نمبر 2, بیوی کے خلاف بد دعا کرتا ہے, پروردگار یہ اچھی نہیں ہے, اس کو اٹھا لے. خدا کہتا ہے نہ, قبول نہیں کروں گا. اس لیے کہ خدا نے تجھ کو ایک حق دیا, وہ استعمال کر لے. بیوی کو تو حق نہیں دیا ہے, شوہر کو حق دیا. اگر تو سمجھتا ہے کہ رانگ ہے تو ڈو اٹ مین, بی اے مین, مرد بنو, کرو. تیسرا, ایک شخص ہے مال کو غلط راستے پہ لگا دیا اور اس کے بعد دعا کر رہا پروردگار ٹھیک کر دے. خدا مولا فرماتے ہیں کہ اس کی دعا قبول ہونے والی نہیں ہے. خدا نے اتنا مال دیا تھا, رانگ انویسٹ کیا, اسٹاک مارکیٹ او جا رہا ہے, ڈالو اور ڈالو اور ڈالو. وہ پھر نیچے جب آیا تو پورا بینکرپسی. کوئی حقیقت میں یہ بغیر کوئی اسٹڈی کے اگر اس طرح سے کرے گا تو کہاں ہوا نا, کیسے کتنے گھر برباد ہو گئے اسی اسٹاک مارکیٹ میں. کیوں؟ اس لیے کہ اصل حقیقت سے واقف نہیں تھے. ایک واقعہ بیان کروں گا, میرے ساتھ رہی. مولا امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, کوفے میں اللہ اکبر, چاشت کے وقت, چاشت کا معنی یہ ہے کہ بالکل اباؤٹ 10 to 11 AM, بالکل بازار گرم تھا, لوگ پیسے دے رہے ہیں, کموڈیٹیز لے رہے ہیں. بیچ بازار میں جا کر کے مولا نے چیخ کر کے رونا شروع کیا. اب وہ پورے بازاری پورے بھاگ کر دوڑے. علی ابن ابی طالب کے معمولی شخص ہے, سب آگے. مولا ٹھیک ٹھاک ہے, خیریت سے, کیا ہوا, ٹھیک ٹھاک ہے. مولا نے فرمایا الفیق ثم متجر, پہلے فقہ سیکھ, اس کے بعد تجارت کر. اسلام میں کما لینا کمال نہیں ہے, حلال کمانا کمال. کما لینا تو بہت کچھ کماتے ہیں, لا یہ کتنا چاہیے, ایسے کام ہیں کہ انسان اندازہ نہیں کر سکتا. اسلام میں کہتا ہے تمہارا ہاتھ رکا ہوا اس لیے رکا ہوا تم کو حلال کامنا ہے. اسی لیے حدیث میں ہے کہ الرزق 70 جزء افضلها طلب الحلال. رزق کے 70 پارٹس ہیں, بہترین پارٹ کون سا ہے؟ حلال روزی. حلال روزی کا کمانا آسان کام نہیں ہے. یہودی بن کر کے, زائونسٹ بن کر کے لوٹنا آسان ہے, علی والا بن کر کے اپنے کنٹینٹمنٹ میں حلال کمانا بہت مشکل ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ چوتھی چیز, کس کا مال؟ ہم نے, میری زندگی میں کئی مرتبہ ہوا یہ, آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے, کبھی کبھی تجارت میں ہم لوگ اتنے نائیب ہو جاتے ہیں. پارٹنرشپ ہوتی ہے, پارٹنرشپ کے بعد آگے بڑھے, اور جیسے ہی ذرا سا آگے بڑھے اس کے بعد پھر رفٹ شروع ہو جاتا ہے بھائیوں میں. بھائیوں سے مراد سگے بھائی بھی نہیں ہو سکتا ہے پارٹنرز میں گڑبڑ ہو. میرے پاس ایک کیس آیا تھا ٹورنٹو میں, میں بتا رہا ہوں تقریباً 25 سال پہلے. 2 مومن بھائیوں کا $67,000 کا. مولانا اس کا حل کر دیجئے, ہم نہیں جانا چاہتے کورٹ کو. میں نے کہا بہت اچھے بھائی, معصوم کی حدیث بھی ہے. حقیقت میں علماء کے پاس جائیں تو آج ملینز آف جو کیسز ہیں انڈیا میں منٹوں میں حل ہو سکتے ہیں. میں نے کہا میں اس کیس کو ہاتھ میں لوں گا, پرووائڈیڈ کنڈیشن دونوں لکھ کے دو کہ جو میں فیصلہ کروں گا اس کو مانو گے. دونوں مکر کے چلے گئے, کورٹ کو گئے. ہر ایک نے $60,000 خرچ کیے. کتنا پیسہ تو ٹوٹل 67,000. ہر ایک نے, چونکہ پرائیڈ ہے, مجھے جیتنا ہے, اور وہاں پہ لائر منہ کھولے بیٹھے ہوئے بیوقوف بناتے ہی رہتے ہیں, اور لائر بھی اکثر جو ہیں یہی زائنوزم ہے. سمجھنے کی کوشش کیجئے. 60,000 آخر میں جج نے فیصلہ کیا تم لوگ آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کر لو. صلوات پڑھیے محمد والے محمد.
گوئنگ بیک ٹو دی پویلین، چلے جاؤ سیم پویلین کو جہاں پر سے نکلے ہوئے تھے. اسی لیے معصوم نے کیا فرمایا؟ عامر ابن حنظلہ مولانا تشریف فرمائیں، بہت ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ کے پاس ایک بصیرت عالم ہے، اس کی قدر کیجیے انشاءاللہ. میں میری چمچہ گیری کی میری عادت نہیں ہے، لوگ جو حقائق ہیں اس کو بولتا ہوں، بلنٹ بولتا ہوں. ایک صلوات پڑھیے محمد والا اللہم صلی علی محمد. عامر ابن حنظلہ چھٹے امام کے زمانے میں مولا کے پاس جاتا ہے. مولا ایک سیناریو ہے، سیناریو ہے نا، ہیپوتھیسس، مثال. دو بھائی ہیں، ان کے ترکے کا مسئلہ ہے، ترکہ معنی انہیریٹنس کا. وہ لوگ منصور دوانقی کے کورٹ میں جائیں. مولا نے فرمایا اگر گئے بھی اتفاق سے قرآن اور ہمارے احادیث کے مطابق بھی فیصلہ ہوا تو ڈیسیشن رانگ ہے، حرام ہے. انہوں نے کہا ایسا کیسا؟ اس لیے کہ سورس رانگ ہے. سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ سورس ہی رانگ ہے. آپ جو غلط مقام پہ چلے گئے جا کر کے مانگے. عامر ابن حنظلہ پریشان ہو گئے، مولا کیا کرنا چاہیے؟ مولا نے کہا ان کے پاس جاؤ جو حدیث قرآن کی تفسیر کرتے ہیں اور ہمارے احادیث کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، ان کی تفسیر بیان کرتے ہیں، شرح کرتے ہیں. امرہم امرنا، ان کا حکم ہمارا حکم ہے. یہاں پر بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ مجتہد فتویٰ دیتا ہے، امام امر دیتا ہے. ہم مجتہد کے فتوے کو فتوے کی طرح نہیں سنتے، امر امام کی طرح سنتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. صرف اوریٹری میں پڑھ جانا ہے، بول دینا جو چاہے منہ کا ہے بول دینا ہے. ہم کسی فتوے کو فتویٰ نہیں سمجھتے، ہم وہ مفتیوں کا فتویٰ ہے. ہمارے پاس فتوے کو امام کا حکم سمجھتے ہیں، تبھی تو وہ پوری جانفشانی سے فتویٰ دیتا ہے اور اس یقین کے ساتھ دیتا ہے کہ یہ فتویٰ پورا قرآن سے، حدیث سے، امام کے اقوال سے، عقل سے بنا ہوا فتویٰ ہے. اور کہتا ہے یہ جو فتویٰ دے رہا ہوں میری طرف سے نہیں ہے، امام کا حکم ہے. فتوے امام کو، فتوے فقیہ کو فتویٰ نہ سمجھیے، امر امام سمجھیے. اخباریت اصل میں کوئی پورے ہندوستان میں ایک اخباری نہیں ہے، پورے پاکستان میں ایک اخباری نہیں. پاکستان سے ابھی آ رہا ہوں یہاں بھی لکھنؤ میں نے بیان کیا، ریکارڈ ہو رہی ہے. کوئی بھی اخباری ماں کا لال ہو میرے سامنے آئے، اس سے بحث کرنے کے لیے تیار ہوں، راتوں دن بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. ایک اخباری نہیں ہے. اگر اخباری بننا ہے تو پہلے عالم بن پھر اخباری بن. یہ ٹولی بن نہیں سکتی اخباریوں کی. کیوں بنائی جا رہی؟ باقاعدہ دیکھیے سیاست دنیا. مولانا کیوں ورڈ استعمال کر سکتے؟ میں نے نہیں کہا بھائی، میں اپنی طرف سے کوئی ورڈ استعمال ہی نہیں کرتا. آپ لوگ ماشاءاللہ مومنین ہیں کہ نہیں ہیں؟ ذرا جوش سے پڑھیے صلوات محمد والے محمد. زیارتوں کو جائیے معصومین کی، مگر معرفت کے ساتھ جائیے. میں نے کئی مرتبہ کہا ہے زیارت کو جانے سے پہلے مولانا سے، علماء سے زیارت جامع کبیرہ کی شرح سن کے جائیے. اس کے بعد معلوم ہوگا کہ کس کے ساتھ گفتگو کرنے جا رہا ہوں میں. وہاں پر زری نہیں ہے، وہاں پر امام ہے. اس یقین کے ساتھ جائیے امام حسین سے ملنے جا رہا ہوں، اور امام بھی سب کی وہی سے ہی فریاد سنتے ہیں جیسے اللہ ہر ایک کی فریاد سنتا ہے، اور جواب بھی دے رہے ہیں. چنانچہ آپ اس نے دخول میں کہتے ہیں مولا آپ جواب بھی دے رہے ہیں. یہ میری بدبختی ہے کہ میں نہیں سن پاتا، یہ میرے گناہ ہیں، یہ ہڈن، یہ کرٹن میری وجہ سے ہے، آپ کی وجہ سے نہیں ہے. اس زیارت جامعہ میں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ معدن الرسالہ مختلف الملائکہ محبت الوحی والتنذیر. آخر میں اور بیچ میں جا کر کے فضیلت کا ایک ٹکڑا ہے وساست العباد. کون ہے معصومین؟ وساسہ ہے سیاست مداران بندگان. یعنی امام صرف امامت نہیں کرتا جیسے مولوی امامت کرتا ہے، امامت سیاست مدار ہے. کون سی سیاست ہے؟ یہ الہی سیاست ہے، شیطانی سیاست نہیں. لفظ سیاست کا استعمال کس کے لیے؟ اماموں کے لیے استعمال ہوا. آپ جو ہے سیاست مدار ہیں. یہ ہندوستان کی سیاست نہیں ہے، ایک لیڈر آیا دوسرا لیڈر آیا، لوٹو لوٹو لوٹو، پورے غربت جتنی بڑھانا ہے بڑھاؤ. یہ علی کی سیاست ہے، لوٹو نہیں لٹا دو. بات کو سمجھیے. وساست العباد، سیاست مداران جب تک اپنے نفس کی طرف خیال رکھیں گے اس وقت تک کامیابی حاصل ہونے والی نہیں ہے. جب تک کہ خدا کے لیے سیاست مداری کریں تو یقیناً اس کی کامیابی. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہ
اور یہ بھی بتا دو میں آپ کو، بہت سے لوگوں کو شوق ہے فضائل پڑھنے کا. اے خطبہ سنو، اے ذاکرین سنو، اگر تم کو حقیقت میں فضیلت اہل بیت پڑھنا ہے تو اسی زیارت کے ٹکڑے لے لو. سمندر لیکن کیا ہے، باریکی کتنی ہے کہ اس زیارت کو پڑھنے سے پہلے، توجہ کا طالب بہت اچھی طرح سے، کیا کرنا ہے اس زیارت کو پڑھنے سے پہلے؟ کہ زیارت کو پڑھنے سے پہلے وہاں کھڑے ہو جاؤ، 100 مرتبہ بولو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، گاڈ از گریٹسٹ، اللہ از گریٹسٹ. 100 مرتبہ کیوں بولو؟ اس لیے کہ اس زیارت کے بعض جملے ایسے ہیں تمہارے سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں، تم کو کہنا پڑتا ہے بکم ینزل الغیث، یہ آپ ہی کی وجہ سے بارش نازل ہوتی ہے. یعنی بیلنس کرنا ہو تو پہلے توحید کو سمجھو تو امامت سمجھ میں آئے، ورنہ تو کیا ہوگا؟ ورنہ تو ہو رہا ہے وہی کہ اب خدا جو ہے ریٹائرڈ ہو گیا ہے، اب اہل بیت اسٹیئرنگ لے چکے ہیں. کہاں پر ہے؟ قرآن ہے، کہیں ہے، حدیث ہے، نہج البلاغہ ہے، قرآن ہے. معصوم نے فرمایا نا قرآن کو پہلے دیکھو، اگر قرآن سے نہیں ملتی ہماری حدیث فَاضْرِبُوا عَلَى الْجِدَارِ، ہم سے تعلق ہی نہیں ہے، ڈال دو ان کو گاربیج میں، اس لیے کہ ہم سے تعلق نہیں ہے، ہمارا ربط ہی نہیں ہے، ہمارا ربط قرآن سے ہے. رسول اللہ نے فرمایا میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں. صلوات پڑھیے محمد والے چوتھی چیز، کیوں دعا قبول کس کی نہیں ہوتی؟ پارٹنرشپ میں ہوتا کیا ہے؟ پہلے کام شروع کر دیتے ہیں، جب پرابلم ہوتی تب دوڑتے ہیں، پریشانی، یا مولویوں ذرا سا ایمان ہے تو مولوی کے پاس جاتے ہیں، نہیں ہے تو پھر وہ لائروں کے پاس بے انتہا ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں. ہمارے پاس قرآن کی سب سے بڑی آیت، از لحاظ الفاظ میں سب سے بڑی آیت یہ اذا تداینتم بدین، اگر تم آپس میں معاملہ کرو 2 وٹنس کے ساتھ سگنیچر کرو تو معلوم ہو پہلے بلیک اینڈ وائٹ پوری چیزیں آنا چاہیے، کنڈیشنز پورے آنا چاہیے، اس کے بعد لکھو پڑھو. اگر ایسا نہیں کرو گے بعد میں گڑبڑ ہوگی، لاکھ دعا کرو گے تمہاری دعا قبول ہونے والی نہیں ہے. امام کا ارشاد ہے، اس لیے قبول نہیں ہونے والی کہ تم نے قانون دین کے خلاف اقدامات کیے. قانون دین یہ ہے کہ اوپننس از گڈ مگر ریٹرن از امپورٹنٹ. آج کتنا ہو گیا، آج دنیا میں آئی یہ ویسٹرن کنٹری میں چھوٹا سا ٹرانزیکشن ہوتا ہے تو سگنیچر، ارے بھائی $6-10 کا دیا ہے یار، بل دیا ہے ابھی ایئرپورٹ پر، ویزا دو بھی، ویزا دیے، بس دے دیا ویزا کافی ہے نا، سگنیچر. کہاں سے سیکھا؟ قرآن سے سیکھا. غیر نے ہمارا قانون لے لیا، کامیاب ہو گیا، ہم قانون کو چھوڑ دیے، ناکام ہوئے. اسی لیے ذرا سا بیداری حاصل کریں ہم سب کو، دین کو محرم و سفر چند دنوں کے لیے محدود نہ کریں، دین کو پارٹ آف لائف بنائیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی. بہت دیر ہو گئی، اب ذرا بیدار ہونا ہے اور کوشش یہ کیجئے یونیفائیڈ کام کریں. چھوٹی چھوٹی ڈیفرنسز میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تمام مومنین ہیں، سب مل کر کے یا حسین کہیں گے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. عجل فرج. تو علم بزمان، وقت کی پہچان کیوں ضروری ہے، کیوں لازمی ہے؟ ہیڈ آف دا ٹائم کہتے ہیں، ہیڈ آف ٹائم، نہ صرف وقت کی پہچان بلکہ وقت سے پہلے. کیسے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے ایک چھوٹی سی کمیونٹی جو ہے اتنی ویل پلانڈ ہو گئی کہ ہر جگہ اس کے اثرات ہیں اور اثرات ہیں، رانگ ہیں، اس لیے کہ اسٹیپس رانگ ہیں مگر کامیاب ہے. اس لیے مولا کا قول یاد رکھیے، لا تسبقکم عمل بہی غیرکم. یہ مولا 21 رمضان کی شب مولا نے تفصیلی نصیحت کی ہے اپنے بچوں کو. یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ نصیحت، یہ وصیت صرف میرے بیٹوں کے لیے نہیں، جس تک ملی تو اس کے معنی ہمیں مل گیا ہے. وہ پڑھیے نہج البلاغہ موجود ہے، مولا کی وصیت امام حسن اور امام حسین کو. اس میں کا ایک ٹکڑا کیا ہے؟ بیٹا ہوشیار رہو، ہوشیار رہو، قرآن پر عمل کر کے تمہارا غیر آگے نہ بڑھ جائے. کیسے ممکن ہے کہ قرآن پر یہ غیر عمل کرے؟ انہیں قرآن اصول کا نام ہے، ان اصولوں کو کوئی بھی لے سکتا ہے. تو معلوم ہے اصول کس نے چھوڑ دیا؟ اصول آپ نے، ہم نے چھوڑ دیا. اصول کس نے لے لیا؟ غیر نے لے لیا. اور کامیابی کیوں نصیب ہوئی؟ غیر نے لیا. تو آج کے ٹائم کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اصول پرنسپلز آف اسلام کی طرف جائیے. اور اسلام بھی 10 20 25 75 نہیں ہے، ایک ہی اسلام ہے، وہ اسلام جس کو جاں فشانی سے اس گھر نے دیا ہے. اور ایسا اسلام جس کے بعد آج بھی 59 مسلم کنٹریز 59 در بدر پھر رہے ہیں.
در بدر پھر رہے ہیں. 59 کتنی بڑی پاور ہے بھائی. G8 کنٹریز, G20, 5+1. جی یہ کیا G20 5+1 59. کوئی کہیں آپ نے دیکھا کہ 59 مل گئے ہیں؟ تو معلوم ہوا جب اہل بیت نہیں ملتے تو اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا جو آگے بڑھ گئے وہ واپس آئیں. ڈاکٹر تیجانی نے اسی بامبے میں بیچارہ اس کو مار مار کے بھگا دیے تھے, یعنی مارا نہیں لٹرلی, مگر ایسے اس کے ساتھ ٹریٹ کرے, بھاگ کے نکلنا پڑا ایک مسجد سے. جی اسی بامبے میں. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اللہ میرے ساتھ رہیے, اچھی طرح سے سمجھیے. ڈاکٹر تیجانی اسی بامبے کا قصہ لکھتا ہے کہ ایک مسجد میں جب وہ سمجھانے لگا کہ یہ اہل بیت کون ہے وغیرہ, اس کو بلکہ بھگا دیا. آخر میں کہتا ہے کہ میں نے بہت کوشش کی کہ برادران نے اہل سنت کو بلائیں, مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آسان مسئلہ نہیں ہے. اب سب سے آسان مسئلہ ہے سب لوگ علی کو سمجھ جائیں, وہ ایک ہی مقامی یونٹی. اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا جو آگے بڑھ گئے وہ پیچھے آ جائیں, جو نہیں آئے ہیں اس کا انتظار کریں, اس لیے کہ علی وہ اعتدال, علی وہ عدل کا نقطہ ہے جس سے ہٹ جانا بھی تباہی, جس سے پیچھے ہٹ جانا بھی تباہی, اس سے آگے بڑھ جانا بھی تباہی ہے. میرے برادران عزیز, میری بہنوں, میرے بھائیوں, دین اسلام نے سب کچھ ما فرطنا فی الکتاب من شیء, ہم نے کوئی چیز کو چھوڑا نہیں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ, ہم نے اس قرآن میں ہر ایک مثال دے دی ہے, ہر ایک مثال دے دی ہے, کوئی اور مثال کی ضرورت نہیں ہے. تو کیوں ہم لوگ کتنے لکیر کے فقیر ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارا دین کیا. تو جب تک ہمارے دین کو دین کے اصولوں کے ساتھ نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ایک نئے انقلاب کی ضرورت ہے. کیسے نیا انقلاب؟ ایجوکیشن ایجوکیشن ایجوکیشن. خواہ وہ دنیاوی ایجوکیشن ہو, دینی ایجوکیشن ہو, جتنا بڑھے گا اتنا ہی انقلاب آئے گا. چلیے 50 سال کا, وائی ناٹ شارٹ ٹرم گولز, مڈ ٹرم گولز اور لانگ ٹرم گولز. کیوں نہیں 5 سال کے بعد کیا کمیونٹی کو دیکھنا چاہ رہے ہیں, 10 سال کے بعد کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں, 50 سال کے بعد کیا دیکھنا چاہیے. خواب دیکھنے میں تو کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا. خواب تو دیکھیے, ڈریم تو دیکھیے, مگر ہم لوگوں کے پاس اس طرح کی نہیں. مجلس چاہیے, سوری ٹو سے مزہ آ گیا, بہت مزہ آ گیا. ہم لوگ مجلس مزے کے لیے سنتے ہیں, بدلنے کے لیے نہیں سنتے. جس دن بدلنے کے لیے سنیں گے انشاءاللہ کامیاب. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اتنے دنا دھن انجیکشن دینے کے بعد سناٹا ہی تو چھائے گا, اور کیا کریں گے. صلوات پڑھے محمد والے اجل فرجہم. ریلیجن ہمارے پاس بالکل ریلیجس اور جیسے کہ ہونا چاہیے نہیں ہے. اور ہم کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ مولانا ہم جو کر رہے ہیں اس پہ سرٹیفکیٹ بھی دیجئے اور جنت بھی پہنچائیے. اگر نہیں پہنچائے تو آپ کو جہنم ڈال دیں گے. آپ ہمیں جنت پہنچائیے ضرور. اور ممبر پہ بھی خطیب کہتا تم لوگ جنت جاتے ہو یار, تم لوگ جنت جاؤ گے, گھبراؤ نہیں, جنت جاؤ گے. دنیا جہنم ہو جائے ہو جائے, اسلام اس دنیا کو جنت بنانا چاہتا ہے. قبر میں نماز نہیں پڑھنا ہے, قبر میں قانون دین نہیں ہے, جنت میں قانون دین نہیں ہے. قانون دین اس دنیا کے لیے ہے. کیوں قانون دین ہے؟ تاکہ تمہاری دنیا جنت بنے. ہم کو جنت کی سرٹیفکیٹ رین چیک بتا کے اور یہ کچھ بھی کریں گے, ہم کو کہیں مسلمان ہے, مومن ہے, واٹ ایور وی ڈو. جام پر جام پیا پھر بھی مسلمان رہے. جی ہندو شاعر نے کہا ہے, ماتور نے, جام پر جام پیا پھر بھی مسلمان رہے, قتل اماموں کو کیا پھر بھی مسلمان رہے. ہے یہی دین تو اس دین سے توبہ ماتور شک پیغمبر پہ کیا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ. ذرا سا ہیڈ آف دا ٹائم رہیے. کل کی سبجیکٹ جو میں بہت چھیڑنے جا رہا ہوں وہ ہے سوشل سائنس کا ایک المناک مرحلہ آ رہا ہے, خطرناک مرحلہ. اس مرحلے کو نہیں معلوم, بعضوں کو میرا دل اتنا کھوڑتا ہے. کیا کرنا چاہیے؟ آج اس گندگی کو ایز اے نارم قبول کرنے کی کوشش یہاں تک کہ انڈیا میں شروع ہو گئی. اور اس کی وجوہات کیا ہیں, اس کے کانسیکوینسز کیا ہونے والے ہیں,
اور اس کا نتیجہ کیا آنے والا کل انشاءاللہ گفتگو کروں گا، مگر یہ گفتگو آسان مسئلہ نہیں ہے، وہ سیم جنڈر میرجز کا مسئلہ ہے، اور یہ ہم سے کہا جا رہا ہے دے آر بورن سچ. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. تو کیوں آ گئے ہم لوگ اس منزل پر؟ اس لیے کہ اس اصل نقطے سے ہٹ چکا ہے معاشرہ، اس لیے اب وہ بے عزت. اسی لیے روایت میں ہے جب عذاب الہی نازل ہوگا اچھے بھی پس جائیں گے. کیوں بھی اچھے کیا کیا؟ انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا، کہ اس لیے کہ ری ایکٹ نہیں کیا. جی میں آپ کو ان مسائل کی طرف انشاءاللہ کل ہم گفتگو کریں گے، مگر کوشش یہ کریں کہ ہماری آئندہ نسلوں کو بچانے کا واحد طریقہ قرآن نے بتایا، قوا انفسکم واہلیکم نارا. قو کے معنی بچاؤ، بچاؤ. آگ لگ گئی ہے، گھروں میں آگ لگ گئی، بچاؤ. کیا کریں گے؟ خدا نخواستہ کسی گھر میں آگ لگی تو کیا کرتا ہے انسان؟ بھاگنے لگتا ہے. فوراً خیال آتا ہے بچے، مال کی طرف خیال نہیں آتا. بچے قوا انفسکم، اپنے نفسوں کو، اپنے اولاد کو آگ سے بچاؤ. کون سی آگ؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں آگ نہیں لگی ہے، ہر گھر میں آگ لگی ہے. غور کیجئے، ذرا غور کیجئے. اس لیے کہ کہیں سکون نہیں ہے، کہیں ریسٹ نہیں ہے، کہیں جنت نہیں ہے، ہر جگہ جہنم ہی جہنم ہے. اس لیے جہنم کو ہم نے پالا ہے، اس کو ہوا دیا ہے. ہم نے کبھی جنت کے راستے اختیاری نہیں کیے ہیں. ذرا سا آپ کے بہلانے کے لیے ذرا سا مسکرائیے، صلوات پڑھیے محمد والے محمد. وہاں جنت بنی ہوئی نہیں ہے، یہاں سے جنت بنائیے تو جائیں گے. ہمارے ذہنوں میں جو رانگ کنسپٹ ہے کہ پہلے سے کوئی جنت بنی ہوئی ہے، دین نہیں بھی، وہ بنی ہوئی تو ہمارا نہیں، دوسرے کا گھر ہے، اس کے اندر نہ چوری ہے. سرکار معراج میں تشریف لے گئے. جیسے اب ہم لوگ جو ویسٹرن کنٹری میں جو رہنے والے دو طرح کے لوگ، ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے کشتی جلا دی، وہاں رہ گئے، بس فیملی لے گئے، بھائی رہ گئے، ہو گیا. بعض لوگ ہیں نا گئے ہیں واپس آنے کی نیت، تو جتنا کماتے گئے بھائی کو یا رشتہ دار کو بولے اتنا زمین لو، اتنا یہ لو، اتنی بلڈنگ لو، خریدتے جاؤ، جماتے گئے جماتے گئے جماتے گئے. جب جاب ختم ہوئی، کا ڈرنے کی بات نہیں ہے، میرا تو گھر بنا ہوا ہے. جی سمجھ میں آئی بات؟ سرکار جب معراج میں تشریف لے گئے تو دیکھا فرشتے گھر بنا رہے ہیں، بناتے بناتے بیٹھ گئے. اب میرے جملے ہیں، سرکار حدیث کے نہیں ہیں، یہ درایت کہتے ہیں اس کو. سرکار نے پوچھا کیا ہو گیا، کہ کافی بریک ہے یا یہ بیٹھ گئے کیوں؟ گھر بنا رہے تھے، بیٹھ گئے کیوں بھئی؟ یہاں پہ تھک گئے، کیا ہوا بھائی؟ فرشتوں کو تھکان بھی تو نہیں ہوتی. جبرائیل نے کہا آپ ذرا سا ڈائریکٹ ہی پوچھ لیجیے اس سے، بجائے اس کے میرے تھرو ہو. تو جبرائیل کو ہٹا کر کے سرکار نے پوچھا فرشتوں جب گھر بنانا ہی تھا رک کیوں گئے؟ فرشتوں نے کہا سرکار ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، نیچے سے جتنا مال آتا ہے ہم گھر بناتے ہیں. تو اگر آپ یہاں سے مال اچھا بھیج رہے ہیں تو وہاں گھر بنے گا، اگر مال رانگ بھیج رہے ہیں تو جہنم بنے گا. تو جنت بھی یہاں سے بنتی ہے، جہنم بھی یہاں سے بنتا ہے. ہمارے ذہنوں میں کہ جنت بنی ہوئی ہے، جانا نہ، جنت بنانا ہے. جہنم خدا نخواستہ کوئی مومن بنانا نہیں چاہتا. اس جنت کو بنانے کے لیے اسی لیے مولانا نے کیا کیا؟ چراغ کو بجھایا. چراغ کو بجھا کے کہا کہ دیکھو یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، نتھنگ ٹو ڈو وتھ یو. دم چاہیے بھائی، دم چاہیے. سامنے کم از کم جو تاریخ کہتی ہے 10,000 کی فوج، کم از کم لیسٹ 10,000 کی فوج ہے. امام کہتے ہیں میں وڈرا کر رہا ہوں پیئنگ ایلیجنس، میں بیعت کو اٹھا رہا ہوں، چلے جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ، اس لیے کہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، نتھنگ ٹو ڈو وتھ یو. اس کے بعد مولانا نے چراغ کو بجھا دیا. تم سمجھتے ہو کہ چہرے سے شرمندگی ظاہر ہو جائے گی، تو تمہاری شرمندگی کو مٹانے کے لیے چراغ بھی بجھا رہا ہوں، اب چلے جاؤ. اور جاتے جاتے میرے خاندان کے بچے بھی کوئی جانا چاہتے ہیں، کوئی لینا چاہتے ہیں، لے کے چلے جاؤ، ان کو چلے جاؤ، اس لیے کہ یہ لوگ خون کے پیاسے ہیں، میرے خون کے پیاسے ہیں. جو نور امامت دے چکا ہو وہ کیسے چلے جاتا؟ مولا ہم مر جائیں گے، ختم بھی ہو جائیں گے، 70 مرتبہ مارے جائیں، 70 مرتبہ جلائے جائیں، ہم آپ کا دامن چھوڑنے والے نہیں ہیں. تو کس نے بنایا جنت؟ اصحاب حسین نے. جب بنا لیا تب کہا کہ دیکھو حبیب یہ تمہارا گھر ہے، یہ مسلم تمہارا.
اس سے پہلے گھر نہیں ہے، بنانے کے بعد گھر ہے۔ تو ہم کو بھی اگر بنانا ہے دنیا تو پہلے یہاں بنائیے تو وہاں بنے گی۔ ہم یہاں بنائے بغیر وہاں کی امید جو رکھ رہے ہیں یہ اشتباہ بزرگ ہے۔ تو وقت کا تقاضا ہے کہ ذرا سا بیدار ہوں اور کام کریں۔ سلام ہو اس حسین پر صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک واناخت برحلک علیکم من السلام ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ دیکھیے جرأت ہے، دیکھیے بہت اچھی طرح سے۔ جب کبھی کوئی ورثہ ختم ہو جاتے ہیں عورتوں کی ہمت ختم ہو جاتی ہے۔ جب وارث ختم ہو جائے تو عورت بول نہیں سکتی، لیکن زینب نے بتا دیا۔ حدیث عشق دوبا بست کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کرد دیگر زینب۔ کربلا کی کہانی عشق کی، پیشن کی کہانی ہے۔ ایک کو لکھنے والا حسین ہے، دوسرے کو لکھنے والی زینب ہے۔ کون ہے یہ گھرانہ جس کا سمجھنے بعض وقت ایک ایک مصائب کو ہم سوچنے لگیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ مصائب چاہیے، نہیں، صرف سمجھنا چاہیے، ادراک کرنا چاہیے کہ یہ گھر نے کہاں کہاں کس مقام کو دیکھا ہے اور کیسے یہ گھر اس مقام پر پہنچا ہے جہاں پر مصیبتوں کے باوجود بھی کسی غیر کو کبھی زبان سے بد دعا کے جملے بھی نہیں کہے۔ یہ تربیت کے اخلاق کے مورل سبلیم مورالٹی کے وہ کون سے مقام پہ پہنچے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ قافلہ کوفے کے بازاروں میں ہے، ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک بچی ہے جو رو رہی ہے، اونٹ پر ہے، قریب آئی ایک مومنہ اپنی بچی کو لے کر کے سلام کیا، سلام کرنے کے بتایا پوچھا سنا ہے، بتاؤ تم کون ہو؟ سکینہ نے کہا میں یہ کون ہوں؟ میں یتیمہ ہوں، یتیم کا نام سننا تھا۔ مومنہ نے کہا سنا ہے یتیموں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، کس طرح سے سمجھ میں نہیں آتا۔ بعض وقت سوچتا ہوں میں کربلا کے مصائب اس طرح سے، فرض کیجئے کہ کوئی چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور باپ جو ہے انتقال ہو جائے، خدا نہ خواستہ کسی گھر میں ایسا ہو کہ چھوٹے چھوٹے یتیم ہوں، باپ چلا جائے، تو عموماً میں نے دیکھا ہے کہ تصویر باپ کی ہٹا دیتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بچوں کو تکلیف ہو۔ یا اللہ، یہ کیسا گھرانہ تھا، سرہائے شہداء سامنے جا رہے تھے، اندازہ کریں کہ کتنا تکلیف دے، کیسا گھرانہ ہے یہ، کتنی تکلیف دہ بات ہے، آسان مسئلہ نہیں ہے۔ رقیہ بنت الحسین، جس کو عموماً ہم لوگ سکینہ کہتے ہیں، اس نے کہا میں ایک یتیمہ ہوں۔ آنے والے نے کہا سنا ہے یتیموں کی دعا قبول ہوتی ہے، میرے لیے دعا کر دو۔ ایک مرتبہ سکینہ نے پیچھے پلٹ کر پھوپھی کو دیکھا، زینب نے کہا ہم دعا کرنے کے لیے چلے ہیں، بیٹی دعا کر دے۔ ایک پوچھا تیری دعا کیا ہے؟ خدا میرے بچوں کو اس طرح سے یتیم نہ کرے جس طرح سے تو یتیم ہوئی ہے، بہت مشکل مرحلہ ہے، خدایا اس کے بچوں کو اس طرح سے یتیم نہ کر جس طرح سے ہم یتیم ہوئے ہیں۔ کہ دوسری دعا کیا ہے؟ دوسری دعا یہ ہے کہ خدا مجھے جلد سے جلد مدینہ پہنچائے۔ زینب کا دل ابل آیا، پوچھا بی بی کیا کرو گی مدینے جا کر؟ کہ کیسی باتیں کرتی ہو، مدینے میں میرا شہزادہ حسین، میری شہزادی زینب۔ زینب نے بالوں کو ہٹایا، ام حبیبہ یہ تیری شہزادی زینب ہے، یہ سامنے تیرا شہزادہ حسین۔ اجرکم علی اللہ، کون سا مقام ہے؟ روایت میں ہے کہ جب مولا کوفے میں تشریف فرما تھے تو کچھ عورتیں درس میں مولا کے خطبے میں شریک ہونے لگیں، تو مولا نے امام حسن کو بھیجا جاؤ زینب کو لاؤ تاکہ ان عورتوں کی تربیت ہو سکے۔
جب جناب زینب مدینے سے آئی تھیں، مولا کوفے کے باہر جا کر کے استقبال کے لیے گئے تھے اور مہار کو تھام کر کے کہا تھا زینب یہاں پر آیا ہوں میں استقبال کرنے کے لیے، ایک دن وہ آئے گا کہ تم آؤ گی، وہاں پر تم پر پتھر برسائے جائیں گے، کوئی تیری سننے والا نہیں ہوگا۔ اس موقع پر یاد کیجئے کہ زینب کو کون یاد آ رہا ہوگا؟ ارے اتنا کریم باپ جو کوفے میں استقبال کے لیے آیا تھا، آج کوئی استقبال کرنے والا نہیں ہے، سب ہر طرف گریا و بکا، ہر طرف صرف تماشا بین، نہیں کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے ایک جملہ کہا، اے کوفے والو ذرا خاموش ہو، میں علی کی بیٹی کچھ بولنا چاہتی ہوں۔ کوئی جواب نہیں آیا، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، ایک مرتبہ اشارہ کیا، جو جہاں تھا وہاں رک گیا۔ تب جناب زینب نے خطبہ انشاء فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ کانسیکوینسز تم جھیلو گے، تم یہ نہ سمجھو کہ حسین کو ختم کر دیا، امام حسین کو، میرے بھائی کو ختم کر دیا، قصہ ختم ہو جائے گا، نہیں، تم دیکھو گے بہت جلد اسی طرح سے تمہاری مثال ہے جس طرح سے عورت نے قرآن کی آیت سود کاتا ہو اور تھوڑی دیر میں اس نے پورا بنایا ہوا سب کچھ کھول دیا ہو، اور بہت جلد تمہاری تباہی ہوگی، اور تم ایک پر رونے لگو گے، پھر دوسرا آئے گا، پھر دوسرے پر رونے لگو گے، تیسرا آئے گا، یہاں تک کہ میرا فرزند نہ آ جائے۔ سلام ہو بی بی ہمارا، سلام ہو تیری جرأت پر، دنیا کو بتا دیا زینب کون ہے۔ زینب وہ نہیں ہے کہ اپنے وارث کے مرنے کے بعد خاموش ہو جائے۔ زینب کربلا سے حسین کے مشن کو لے کر کے چل رہی ہے، حسین ٹکر لینے والا، زینب چہرے پہ جو نقاب ہے اس کو نوچنے والی۔ سلام ہو بی بی تجھ پر، صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک واناخت برحلک علیکم منا السلام ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین فیا لیتنا کنا معکم فنفوز معکم فوزا واللہ۔ خدایا پروردگارا ہمیں دین کے سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، آئندہ گناہوں سے بچا لے، پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے، مظلومین کی مدد فرما، مومنین جہاں جہاں ہیں ان کی جان مال آبرو اور عزت کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانی کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کا ادا فرما، بیماروں کو جنہوں نے التماس سے دعا کہا ان سب کو صحت کامل عاجلہ عنایت فرما، ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما، جو گودیاں خالی انہیں پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ان کی بیاہ کر دے، صفوف مسلمین کو متحد کر دے، ہمارے دلوں کے بغض کو نکال کر محبت سے بدل دے، پروردگارہ ہمیں دشمن کے پہچاننے کی صلاحیت پیدا کر دے، پروردگارہ بحق محمد وآل محمد ہمیں ظہور کے قابل بنا دے، جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما۔